مدارس کے اندر معمول ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے اساتذہ کے سامنے پڑھتے ہیں تو بخاری شریف کی حدیث، اس کی سند اور باب ہم پڑھتے ہیں اور استاذ پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی ترتیب کے مطابق آپ کے سامنے میں عبارت پڑھوں گا اور ہمارے استاذ حضرت مولانا مفتی حمید اللہ جان صاحب اس کی تشریح عرض کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یہ کتاب بخاری شریف، جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں، مگر یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں، جب ہم بخاری شریف کی اہمیت بیان کرتے ہیں تو لوگ مفہوم مخالف کی طرف چلے جاتے ہیں کہ شاید اس سے زیادہ صحیح حدیثیں کسی اور کے پاس نہیں تھی. ان سے بڑھ کر ان کے مشائخ، ان کے مشائخ کے مشائخ اور وہ ائمہ اربعہ ہیں جن کے مذہب پر پوری امت چل رہی ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 21 ثلاثیات، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر روایات ثلاثیات اور امام ابو حنیفہ کی اکثر روایت ثلاثیات ہیں. بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بڑا محدث وہی ہوگا جس کی کتاب ہو حدیث میں. چنانچہ حضرت امام الائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی بعض لوگ باتیں کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ اگر وہ اتنے بڑے محدث ہوتے تو بڑے امام ہوتے تو اس کی کوئی حدیث میں کتاب کیوں نہیں؟ حدیث میں کوئی کتاب کیوں نہیں؟ میں سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے مستفتی سمجھو اور آپ سب مفتی بن جاؤ. کیا دنیا بھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا سمجھنے والا، ان کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والا سب سے بڑا محدث صدیق اکبر سے کوئی ہو سکتا ہے؟
جواب دو، نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر کی کوئی کتاب ہے حدیث میں؟ ہے؟ بتاؤ۔ پھر اس کے ساتھ رات دن زندگی گزارنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد زیادہ علم حدیث رکھنے والے تھے۔ کیوں؟ حدیث حضور کے افعال کا نام ہے، حضور کے ارشادات کا نام ہے، حضور کے فرامین اور حضور کی تقریرات اور تصدیقات کا نام ہے۔ تو جو لوگ رات دن حضور کے ساتھ تھے وہی حضور کے اقوال کے بھی زیادہ ماہر تھے، وہی ان کے افعال کے بھی زیادہ یاد کرنے والے تھے۔ کیا حضرت عمر فاروق کی کوئی حدیث میں کتاب ہے؟ آپ تو جواب نہیں دیتے، میں نے آپ کو مفتی بھی بنا دیا کہ شاید جواب جلدی دیں گے، مفت خطاب بھی دے دیا۔ جواب تو دیا کرو تاکہ مجھے پتہ تو چلے کہ پٹھانوں کی اردو بھی آپ سمجھتے ہیں۔ کیا حضرت عمر فاروق صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر فاروق سے کوئی بڑا محدث ہے؟ اس کی کوئی حدیث میں کتاب ہے؟ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کوئی کتاب ہے، تصنیف ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کوئی کتاب ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کوئی مکتوب کتاب ہے؟ مختصر اگر کوئی بعض روایت میں آتا ہے کہ آخر میں لکھتے تھے۔ میں اب علمی تحقیقات میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، یہ طالب علموں کا کام ہے، مگر ایک بنیادی اثر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج کل ہم بخاری کو سر آنکھوں پر لگاتے ہیں، ایک عظیم کتاب ہے، مگر اس کا یہ معنی نہیں کہ اس سے پہلے جو گزرے ہوئے تھے ان کے پاس علم حدیث، ان کو بھی انہی سے یہ حدیث پہنچ چکی ہے۔ سمجھ گئے؟ امام بخاری کے ایک استاد کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کے استاد کہتے ہیں کہ ہم کوفہ میں چلے گئے اور 1 مہینہ کے اندر ہم نے 50,000 حدیثیں وہاں سے لے لی۔ کتنی حدیثیں لے لی؟ اور اگر ہم 1 لاکھ بھی لینا چاہتے تھے تو ہم لے سکتے تھے کوفہ کے اندر۔ کوفہ علم حدیث کا ایک عظیم مرکز رہا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ حدیث کی کوئی کتاب اٹھاؤ، صحیح بخاری اٹھاؤ، جامع ترمذی اٹھاؤ، سنن ابی داؤد اٹھاؤ، سنن نسائی اٹھاؤ، بہقی اٹھاؤ، کوئی بھی حدیث کی کتاب کا مطالعہ شروع کر دو، انشاءاللہ کسی کتاب کا کوئی صفحہ کوفی راویوں سے خالی نہیں ہوگا۔ شرطیہ کہہ رہا ہوں، میں اپنے شاگردوں کو ترمذی میں بتلاتا ہوں کہ یہ نیا صفحہ شروع ہو گیا۔ بخاری کو دیکھ لو، صفحے کو پورے صفحے میں ضرور کوئی صفحہ کوفی راوی سے خالی نہیں ہوگا۔ یا آمش ہوگا، یا اسرائیل ہوگا، یا سماک ہوگا، یا حناد ہوگا۔ اور پھر طرفہ تماشا یہ کہ تقریباً ہر صفحے میں کوئی آتا ہے، نہیں آتا، آمش تو آتا ہے، سلیمان ابن مہران، یہ امام ابو حنیفہ کے استاد تھے حدیث میں۔ اب طرفہ تماشا ہے کہ امام بخاری تک تو ان کی حدیثیں پہنچ گئی، اور امام الائمہ امام ابو حنیفہ جو ان سے براہ راست پڑھنے والے تھے اس کے بارے میں یہ بدبخت کہتے ہیں کہ ان کے پاس علم حدیث نہیں تھا۔ سمجھ گئے؟ بہرحال یہ اس سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدث بھی تھے، وقت نہیں ہے میں مختصر کرنے کی کوشش۔ ایسا نہ سمجھو عظیم فقیہ تھے مگر عظیم محدث تھے،
فقیہ وہ فقیہ اس وقت تک فقیہ بن نہیں سکتا جو قرآن و سنت کا ماہر نہ ہو. اور پھر میں ایک اور بات بتاؤں، یہ لوگ کیسے مقبول ہو گئے؟ یہ بھی خدا داد مقبولیت ہے. امام ابو حنیفہ نے کوئی پارٹی نہیں بنائی تھی، جھنڈا بنایا تھا، جنرل سیکرٹری مقرر کیا تھا، دفتر کھولا تھا. ایک فرد تھا، علم دین کی میں خدمت شروع کرنے لگے، پڑھاتے رہے، سمجھاتے رہے امت کو. اللہ نے وہ محبوبیت عطا کی کہ آج کروڑوں لوگ ان کے مذہب پر چل رہے ہیں. نہ پارٹی بنائی، نہ جلسہ کیا، نہ جلوس نکالا، نہ جھنڈا بنایا، نہ تحریک چلا دی. یہ محبوبیت خداوندی ہے. تو گزارش ہے کہ بخاری ایک عظیم کتاب ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر امام بخاری سے بڑے لوگ بھی ان سے پہلے گزر چکے ہیں. تو یہ کتاب بخاری شریف میں یہ برکت ہے کہ اس کے اختتام پر جو دعا ہو جاتی ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. اس لیے لوگ ختم بخاری کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور لوگ شوق سے آتے بھی ہیں کہ آج ختم بخاری پر دعا ہوگی تو ہو سکتا ہے میری فریاد اللہ سن لے. یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مجموعہ ہے. اس کی ابتدا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انتہا اس حدیث پر ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ابتدا وحی سے ہے، سن لو، متوجہ ہو جاؤ. آج ہم تعلیم حاصل کرتے نہیں حاصل کرتے؟ تم لوگ تعلیم حاصل کرتے نہیں حاصل کرتے؟ ہاں، اسکول میں جاتے ہو نہیں جاتے؟ کالج میں بھی جاتے ہو نہیں جاتے؟ آپ بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں. کچھ ایسے دیوانے بھی ہیں، پڑھوانے بھی ہیں جو دینی مدرسوں میں جا کر سوکھی روٹی کھا کر قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. حاصل کرتے نہیں حاصل کرتے؟ ہاں. اب ہم یہ موازنہ کر لیں کہ علم کون سا ہے. علم وہ علم ہے جو وحی کے ذریعے سے حاصل ہو. وحی کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ علم ہے حقیقت میں. اور میں آپ کو سمجھا دوں، آپ کہیں گے یہ تو مولوی ہے اپنے لیے کہتا ہے کہ علم نبوت یہ علم ہے اور یہ اسکولوں کی تعلیم یہ علم نہیں ہے. یہ علم نہیں ہے، یہ ایک ہنر ہے، کسب ہے، معاش ہے، دنیا کا کاروبار ہے. متوجہ ہو جاؤ، یہ صرف میرا دعویٰ نہیں ہے. انگریزی خوان خود بھی مانتے ہیں، زبان سے نہ مانے تو عمل سے مانتے ہیں. کبھی جب ڈاکٹر کے پاس وکیل آئے تو اس نے ان کو کبھی کہا ہے کہ مولانا بخیر؟ ہاں، کبھی اس کو مولوی صاحب کہا ہے، مولانا کہا ہے؟ اگر وہ آپ کو تعارف کرے گا تو کبھی کہے گا کہ یہ عالم آیا. یہ عالم، تعلیم تو انہوں نے کیا کالج میں. کبھی آپ کے سامنے کسی ڈاکٹر نے ایک وکیل کو عالم کہا ہے؟ عالم.
کبھی کسی وکیل نے ڈاکٹر کو آپ کے سامنے کسی وقت بھی عالم کہا ہے؟ کبھی کسی انجینئر نے آپ کے سامنے کسی وکیل کو عالم کہا ہے؟ کسی کو انگریزی کالج کے طالب علم نے اپنے استاد کو عالم کہا ہے؟ کبھی وکیل نے کسی انجینئر کو عالم کہا ہے؟ کہا ہے کبھی؟ معلوم ہوا کہ یہ علم نہیں، ورنہ عالم کہتے علم والے کو. وہ خود بھی عملاً مانتے ہیں کہ ہماری تعلیم یہ علم نہیں ہے. زبان سے مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اپنے اسکولوں پر لکھتے ہیں علم فریضۃ علی کل مسلم، لیکن وہ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ علم نہیں ہے. یہ کسب ہے، ہنر ہے. علم وہ ہے جو نور نبوت ہے، جو وحی سے حاصل ہو، وہ علم ہے. اور اس علم سے انسان دنیا میں بھی چمکتا ہے اور آخرت میں بھی چمک جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بغداد تشریف لا رہے تھے. تو بغداد میں تشریف لاتے وقت شہر میں بڑا ہلچل تھا. ہارون رشید کا دور تھا. زبیدہ شہر کی غوغا، شور و غوغا گلی کوچوں میں سننے لگی. ہارون رشید کی بیگم صاحبہ تو باندھی سے کہنے لگی کہ جا تو معلوم کر، اس شہر کے اندر آج بڑا چہل پہل، بڑی آوازیں، شور و غوغا سننے میں آ رہی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ جب باہر چلی گئی تو دیکھنے لگے چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، نکل رہے ہیں بغداد سے نکل رہے ہیں اور گلی کوچے بر کے جا رہے ہیں. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے کہ آج حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بغداد تشریف لا رہے ہیں، تو یہ سارے لوگ ان کی استقبال کے لیے نکل رہے ہیں. اور عورتیں چھتوں پر چڑھ چکی تھی ان کی زیارت کے لیے. جب زبیدہ کے سامنے یہ بات پیش کی تو زبیدہ کی زبان پر بے ساختہ یہ جملہ آیا. فرمانے لگی ھذا ملک لا ملک ہارون. یہ ہے اقتدار، یہ ہے حکومت، یہ ہے سلطنت کے لوگوں کے دلوں پر حکومت. لا ملک ہارون، میرے شوہر ہارون رشید کی کیا حکومت ہے؟ سمجھ گئے؟ اللہ سمجھ عطا فرما دے. ایک سالے کا ایک شعر یاد آیا. فرماتے ہیں چون چتر خنجری رخ بختم سیاہ باد، چون چتر خنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بود ہوس ملک نیم روز، زاگا کہ خبر یافتم از ملک نیم شب، زاگا کہ خبر یافتم از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جونم خرم. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ اگر کسی نے یہ کردار، یہ کام کیا تو اس کو نمروز یعنی اپنے حکومت کا اتنا حصہ دوں گا. اس وقت کے سامنے کسی نے بات کی کہ یہ کام تو آپ کر سکتے ہیں، تو بسم اللہ کر، آپ کو سلطنت مل جائے گی، صبح پنجاب کے سربراہ بن جاؤ گے. تو کیا فرما رہے ہیں؟ وہ جواب دے رہے ہیں چون چتر خنجری رخ بختم سیاہ باد. فرماتے ہیں خنجر کی چھتری کی طرح، پہلے چھتریاں سارے کالے رنگ کے ہوتے تھے، اب تو مختلف رنگ آئے. خنجر کی چھتریوں کی طرح میرا رخ کالا اور سیاہ ہو اگر میرے دل میں نمروز کی حکومت کی چاہت ہو.
اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ کیوں؟ ذرا سن لو، اللہ ہم سب کو یہ اقتدار نصیب فرما دے۔ زاگا کی خبر یافتم از ملک نیم شب، زاگا کی خبر یافتم از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جونم خرم، کہ جب سے مجھے آدھی رات کی عبادت کا اقتدار ملا ہے، خدا کے ساتھ راز و نیار کا اقتدار ملا ہے، کہ سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں اور میں رات کو اللہ کی درگاہ میں گڑگڑا رہا ہوں، جس وقت سے مجھے یہ اقتدار ملا ہے میں اس کے مقابلے میں نمروز کی حکومت کو ایک جو پر نہیں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہاں تو علم کی ترجمہ بخاری نے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی یہ منبع علوم شریعت ہے، کتاب اللہ و سنت رسول، اور یہ مدار دین ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ پوری انسانیت کے لیے ہر لحاظ سے کامیابی کے لیے ضامن ہے، کافر کے لیے بھی اور مسلمان کے لیے بھی۔ جہاں قرآن و سنت کے مطابق نظام ہوگا وہاں امن ہوگا، وہاں سکون ہوگا، وہاں ہندو بھی سکون سے رہے گا، وہاں سکھ بھی سکون سے رہے گا، وہاں عیسائی بھی سکون سے رہے گا، اور مسلمان بھی سکون سے رہے گا۔ اور قرآن و سنت نے ہمیں ایک ایسا جامع نظام دیا ہے کہ اس میں ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی میں کہ جی معاشیات کے لیے کبھی سوشلزم کا نعرہ لگا لیتے ہیں، کبھی کیپٹلزم کا نعرہ لگا لیتے ہیں، اس میں جانا نہیں چاہتا، اشارات دے رہا ہوں۔ کبھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ معاشیات میں ہمارے پاس کبھی کہتے ہیں عدالتی نظام ہمارے پاس نہیں، کبھی کہتے ہیں دفاعی نظام ہمارے پاس نہیں۔ ہے یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، کیا ہمارے پاس شراکت ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس مضاربت ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس تجارت کے احکام بیع و شراء ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس سود کے بارے میں تفصیلی نظام موجود ہے یا نہیں کہ سود غلط ہے یا اس کے یہ نقصانات ہیں، سب کچھ موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے پاس معاشی نظام بھی ہے، ہمارے پاس عدالتی نظام بھی ہے، ہمارے پاس وکالتی نظام بھی ہے، ہمارے پاس شہادت کا نظام بھی ہے، ہمارے پاس معاشرتی نظام بھی ہے کہ میاں بیوی کیسے گزارا کریں گے، معاشرتی نظام بھی ہے، ہمارے پاس عبادت کا نظام بھی ہے، خدا سے رابطے اور تعلق کا نظام بھی ہے، ہمارے پاس نظام حکومت بھی ہے۔ اور وہ سب کہاں سے ہم نے لیا؟ قرآن و سنت سے۔ ایک مثال کے طور پر دفاعی نظام کے بارے میں لوگوں کا یہ تصور ہے کہ انگریز کا دفاعی نظام، آپ کو میں بتا دوں انگریز نے دفاعی نظام سیر کبیر سے لیا ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس نے میں نے تھوڑے سی معمولی رد و بدل کر کے تاکہ مسلمان یوں نہ سمجھے یہ تو ہمارا نظام ہے۔ سارا دفاعی نظام انگریز آپ کے سیر کبیر سے لے چکے ہیں، اور سارا سیاسی نظام آپ کے گلستان اور بوستان سے لے چکے ہیں۔ کچھ تاریخ کا مطالعہ کر، اور ایک انگریز لکھتا ہے انگریزوں میں کوئی تہذیب نہیں تھی، جب حضرت عمر نے ان کے علاقوں کو اندلس، غرناطہ وغیرہ کو فتح کر لیا تو ایک انگریز کہنے لگا کہ کاش
اسلام ہمیں پہلے پہنچ جاتا تو ہمیں پہلے ہی تہذیب و تمدن پہنچ جاتا. آپ اپنے دین کی خوبیوں سے کیا واقف ہیں؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. غیر مسلم بھی آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کو مان رہے ہیں. لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ ابتداء امام بخاری نے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور یہ بتا دیا کہ زندگی میں جب تک رہو گے تمہیں علوم نبوت کی ضرورت رہے گی اور اس روشنی میں چلتے رہو گے تو کامیابی ہوگی. یہ علم نبوت کی روشنی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. بزرگ فرماتے ہیں کہ عقل کی مثال ایسی ہے جیسے آنکھیں. آنکھیں نہ ہو، انسان نابینا ہو تو کچھ نظر آتا ہے؟ جواب دو. لیکن آنکھیں ہیں، روشنی نہیں ہے تو بھی کچھ نظر آتا ہے؟ جب بادل رات چھا جاتی ہے، بجلیاں چلی جاتی ہیں تو آپ کو راستہ نظر آتا ہے؟ جواب دو. راستہ نظر آتا ہے؟ جیسے آنکھوں کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، اسی طرح عقل کے لیے علم نبوت کی روشنی کی ضرورت ہے. اگر یہ عقل علم نبوت کی روشنی میں چلے گا تو یہ صحیح چلے گا، اور اگر علم نبوت کی روشنی میں نہیں چلے گا تو تباہ کاریوں کی طرف جائے گا. ہاں، یہ عقل خود کارآمد نہیں ہے. یہ عقل خود کارآمد. میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، بنیادی باتیں سنانا چاہتا ہوں. عقل کو یہ اندھا ہو جاتا ہے جب نور نبوت نہ ہو. جاپان کے ایک صدر گزرے ہیں، وہ کتے کو سجدہ کرتے تھے. کتے کو، اپنے کتے کو سجدہ کرتے تھے. یہ عقل ہے؟ عقل کام چھوڑ دیتا ہے. اس لیے جس عقل کے ساتھ نور نبوت کی روشنی نہ ہو، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی نہ ہو، تو اس وقت تک یہ عقل کارآمد نہیں ہے. میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، متوجہ ہو جاؤ. معزز مہمان آتے رہیں گے، آپ بیان کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تو بنیادی بات کہ وحی سے نور نبوت اور روشنی حاصل ہوتی ہے. اگر یہ روشنی نہ ہو تو عقل کارآمد نہیں ہے. اس لیے علم نبوت بنیاد ہے. اگر علم نبوت نہ ہو، اور علم نبوت کے مراکز کیا ہیں؟ جواب دو. مدارس ہیں، دینی مدارس. علم نبوت کے مراکز کیا ہیں؟ دینی مدارس ہیں. یہ ماننا پڑے گا. یہ دینی مدارس میں ہر جگہ کہتا ہوں، چھوٹے ہیں یا بڑے، آپ کو جو بھی دین کی روشنی نظر آتی ہے یہ دینی مدارس کی برکت ہے. یہ دینی مدارس کی. مؤذن سے میں ملتے ہیں تو کہاں سے ملتے ہیں؟ جواب دو جلدی جلدی، میں مختصر کر رہا ہوں. کہاں سے ملتے ہیں؟ خطیب ملتے ہیں تو کہاں سے بنتے؟ کہاں سے ہیں خطیب؟ کہاں سے بنتے ہیں؟ محدث کہاں سے بنتے ہیں؟ مفسر کہاں سے بنتے ہیں؟ مصنف کہاں سے بنتے ہیں؟ مجاہد کہاں سے بنتے ہیں؟ ملا عمر کہاں سے بنا؟ گھبرانا نہیں. اور طالبان کہاں سے بنے؟ ہاں، دینی مدارس.
اور تمہارا نکاح خوان مولانا خطیب کہاں سے بنتا ہے؟ ہاں، نکاح پڑھانے والا اور جنازہ پڑھانے والا، تمہارے کان میں اذان دینے والا، بتاؤ، اذان دینے والا، ان سب کا مرکز دینی مدارس۔ یہ دینی مدارس ہی اگر آباد رہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے ایک مدرسہ بنایا، اس ایک مدرسے کا آپ دیکھیں کہ کتنا فیض پہنچ گیا، دنیا کا کوئی کونا خالی نہیں کہ اس کا فیض نہ پہنچ چکا ہو۔ اور ان دینی مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا باب یہی مانا، اور درمیان میں زندگی کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ میں بس آ رہا ہوں اختتام پر۔ پہلے ہر عمل کو سیکھنا پڑے گا، تب انسان عمل کر سکتا ہے۔ اس سیکھنے کا نام علم نبوت ہے۔ اس سیکھنے کا کیا نام ہے؟ علم نبوت۔ سیکھنے کے بعد پھر عمل کی ضرورت ہے، تو کتاب عمل پر مشتمل ہے۔ لیکن جب انسان مرتا ہے تو آخر میں اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ذکر الہی کی ضرورت۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ابتدا علم سے، زندگی عمل سے، اور انتہا ذکر الہی سے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کا اختتام ذکر الہی پر کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اشارہ کر دیا کہ تم جو بھی اعمال کر چکے ہو، میں نے اپنی کتاب کے اندر جو بھی اعمال بتائے ہیں یہ آپ کے سارے محفوظ ہیں، اور قیامت کے دن اس کا تول ہوگا۔ قیامت کے دن اس کا کیا ہوگا؟ تول ہوگا۔ اب اس پر میں مختصر آپ کو سمجھا۔ لوگ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں کہ تول کیسے ہوگا۔ اب تو یہ عقدہ حل ہو چکا ہے۔ پہلے یہ اشکالات ہوتے تھے فلسفی کہ جی اعمال تو اعراض ہیں، اعراض کیسے تولے جائیں گے۔ اب تو آپ کا بخار بھی تولتے اور ناپتے ہیں، کرتے نہیں کرتے کہ ٹمپریچر کتنے درجے میں ہے۔ ہاں، اب تو وہ باتیں ختم ہو گئی۔ ہمارے شیخ حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ، جس سے ہم بخاری شریف پڑھ چکے ہیں، اور ضمن من پر کبھی بھول جاؤں گا، کیونکہ ہمارے پیارے قاری صاحب بھی پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ تابندہ رکھے، تو آپ اس کے شوق میں بھی انتظار میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ تو اسی سند کے ساتھ، علامہ بنوری رحمۃ اللہ کی سند کے ساتھ ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں، لیکن اسی سند کے ساتھ میں اپنی پیاری بچیوں کو اور تمام نوجوان علماء کرام کو اجازت حدیث بھی دیتا ہوں۔ درمیان میں یہ جملہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ کبھی انسان بھول جاتا ہے۔ تو آگے علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کی جوتی ان کے منہ پر۔ جدید تحقیقات والے سائنسدان، سیاستدان نہیں، سائنسدان، ہوا پہ اڑنے والے اور چاند پہ پہنچنے والے، حضرت فرماتے تھے ان کی جوتی ان کے منہ پر۔ آسمانوں پہ جا چکا ہوں، آسمانوں کے اوپر اللہ پہ جا چکا ہوں۔ ایک دوسرے کے فلسفی
اس وقت فلسفی نہیں مان رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اوپر انسان کیسے جا سکتا ہے، درمیان میں طبقہ ناریہ ہے، طبقہ زمہریریہ ہے، فلان طبقہ ہے، فلان طبقہ ہے، اور پھر آکسیجن ختم ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے پہلے فرمایا تھا کہ میں معراج پہ گیا ہوں، یہ نہیں مان رہے تھے۔ اب یہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ سارے طبقات سے گزر رہے ہیں۔ اگر یہ جا سکتے ہیں اسباب کے ذریعے سے، تو جس ذات نے یہ اسباب پیدا فرمائے ہیں وہ ذات اپنے پیارے کو نہیں پہنچا سکتے؟ اب یہ خود ماننے لگے۔ آپ کہیں گے کہ وہ تو سردار انبیاء تھے۔ میں اپنے پیارے امام کی بات سنا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت پہلے کہہ چکے تھے یہ سارے الحمدللہ مفتی حضرات کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اللہ ان کو مزید بڑھا دے۔ مفتی صاحب، یہ مفتیان کرام یہ حقیقت میں اہل علم ہے، آپ کو حرام و حلال کا علم بتلاتے ہیں، اور یہ سب ہمارے مخدوم ہیں، ہمارے پیارے ہیں۔ مفتی حضرات بیٹھے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے کہہ چکے تھے، سن 150 میں وہ وفات پا چکے، دوسرے صدی کے اوائل میں کہہ چکے تھے کہ اگر کسی نے قسم اٹھایا کہ میں آسمان کو ہاتھ لگاؤں گا تو یہ قسم درست ہے۔ مفتیان کرام صحیح ہے نہیں؟ یہ قسم درست ہے۔ کیوں؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ آسمان کو ہاتھ لگانا ممکن ہے۔ اس وقت یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ آسمان کو لوگ کہتے یہ امام ابو حنیفہ یہ نعمان کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کے امام، ہمارے سر کے تاج، ہمارے رہبر اور رہنما امام الائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 1300 سال پہلے کہہ چکے تھے کہ آسمان کو ہاتھ لگانا ممکن ہے۔ یہ لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ آسمان کو ہم چھڑ رہے ہیں۔ دوستو اور بھائیوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ کہہ رہے تھے کہ اتنے کم وقت میں حضور کیسے چکر کاٹنے لگے۔ اس سواری کا نام کیا تھا؟ براق کس چیز سے ہے؟ برف سے ہے، علماء بیٹھتے ہیں۔ آج جٹ طیارہ کتنے منٹوں میں بیت اللہ شریف سے بیت المقدس پہنچ سکتا ہے؟ کتنے منٹوں میں پہنچ سکتا ہے؟ کتنے منٹوں میں آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے نہیں آ سکتا؟ برق بجلی کی رفتار، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ وہ سواری براق تھی حضور کی۔ حضور نے فرمایا میں رات کے تھوڑے حصے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں نے اپنے پیارے کو مسجد حرام سے بیت المقدس لے گیا۔ لوگ نہیں مان رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ابو جہل بھی نہیں مان رہے، اور ابو جہل کے ساتھی فلسفی بھی نہیں مان رہے تھے، سائنسدان۔ اب یہ خود منٹوں سیکنڈوں میں کتنے ہزاروں میل فاصلہ طے کرتے ہیں۔ آپ کے 116 کتنے فاصلہ طے کرتے ہیں؟ طے کرتے نہیں طے کرتا۔ تو حضرت علامہ بلوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ان کی جوتی ان کے منہ پر، ان کی تحقیقات
ہماری شریعت کی تصدیقات ہیں کہ جو ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کہہ چکے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر سے کہہ چکے کہ یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل. دنیا کے سائنسدان نہیں مان رہے تھے کہ مدینہ منورہ سے وہ یہ آواز وہاں کیسے پہنچ گئی ہے، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ گویا لندن کی آواز آپ اپنے کمرے کے اندر لحاف اوڑھ کر آپ سن سکتے ہیں اور اپنے موبائل کے ذریعے سے سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے. آج کل تو موبائل بھی آ گیا. یہ اسلام کی صداقت ہے. تو مقصد یہ ہے کہ وزن اعمال کے بارے میں تو اب تو شک و شبہ ہی نہیں رہا. اب اس کے لیے جوابات کے عمل نامہ تولا جاتا ہے یا اعمال کو وجود بخشا جائے گا، جسم اجسام کی شکل میں تولا جائے گا. یہ تعویلہ ان کی ضرورت ہی اب نہیں رہی. آگے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان، دو کلمے ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن جو اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کو محبوب ہیں. اب انسان یہ سوچے گا ایسے کلمے جو اللہ کو محبوب ہیں یہ تو کتنا بھاری عمل ہوگا، یہ کون کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، یہ دونوں کلمے زبان پہ ہلکے ہیں، زبان پہ ہلکے. پھر دل میں یہ کٹ کر رہتا کہ زبان پہ تو ہلکے ہوں گے پھر ترازو میں بھی ہلکے ہوں گے. جب زبان پہ ہلکے ہیں تو ترازو میں بھی ہلکے ہوں گے. تو فرمایا نہیں پیارے پریشان نہ ہونا، اللہ کو محبوب ہے، زبان پہ آسان اور ہلکے ہیں، ترازو میں باری ہے. ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں باری ہے. وہ کون سے دو کلمے ہیں؟ سب اتفاق سے یہ کلمے کہتے ہو. وہ کلمہ وہ دو کلمے کیا ہے؟ وہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ، سب کہہ دو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ آپ کا سبق ہوا. اور سند میں نے پہلے اجمالاً اشارہ کر دیا. بخاری میں میرے استاد تھے فخر المحدثین حضرت علامہ مولانا محمد یوسف بنڈوری رحمۃ اللہ علیہ، جس کے استاد تھے بخاری شریف میں شیخ العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے شیخ تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. ان کے شیخ تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. اس کے شیخ تھے حضرت شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ. اس کے شیخ تھے حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ. اور اس کے شیخ تھے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اس کے شیخ تھے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور وہیں سے لے کر امام ترمذی بخاری تک وہ ترمذی کے اوائل میں بالکل مذکور اور مکتوب ہے. اور امام بخاری اور امام ترمذی وغیرہ محدثین سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو خود ان کتابوں میں مذکور ہے. اسی سند کے ساتھ میں دوبارہ اپنی بیٹیوں کو اور جو مجھ سے کم عمر علماء ہے، بڑوں کو تو نہیں دے سکتا، ڈرتا ہوں، جو مجھ سے کم عمر علماء ہے سب کو میں اسی سند کے ساتھ اجازت حدیث دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی حدیث کی محبت نصیب فرما دے. اللہ حضرت درخواستی کا ایک شعر یاد آیا. وہ فرماتے ہیں، وہ ایک شعر مشہور ہے تو وہ ذرا تھوڑی سی ترمیم کرتے تھے. شعر یہ مشہور ہے کہ فَمِن مَذْهَبِي حُبُّ الدِّيَارِ لِأَهْلِهَا، وَمِن مَذْهَبِي حُبُّ الدِّيَارِ لِأَهْلِهَا وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ. تو حضرت درخواست ذرا تھوڑی سی ترمیم اس میں کر کے یوں فرماتے تھے فَمِن مَذْهَبِي حُبُّ النَّبِيِّ وَحَدِيثِهِ، فَمِن مَذْهَبِي حُبُّ النَّبِيِّ وَحَدِيثِهِ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ. وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مذاہب. اب 2 منٹ ذکر بھی کروا لوں گا برکت کے لیے، پھر آپ کو انشاءاللہ. خواجہ عزیز حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا
مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، سب کہہ دو۔ یہ خواجہ ذو الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے شعر اشعار ہیں جو آپ ابھی اب تو رہے بس دم آخر، یا اللہ اس وقت سے لے کر موت تک میری زبان کا یہ وظیفہ رہے، اب تو رہے بس دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ